اب بھی ہلہ گلا مچا ہوا ہے نا جی، توہین ہو گئی، جمعہ میں توہین ہو گئی. توہین کون سی توہین ہو گئی بابا؟ ہم نے کہا کہ جو اس وقت جنت میں ہیں، اس وقت جنت میں، ابو بکر عمر اس وقت بھی جنت میں، اور اللہ کی قسم جنت میں. یہ جتنے بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، یہ تڑپتے ہیں اس جگہ پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے. تھوڑی سی جگہ باہر بھی چھوٹی ہوئی ہے ریاض الجنہ کی، تڑپتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل مل جائے پڑھنے کی. اور ابو بکر تب سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ وہیں پر سو رہا. اور جنت کا اصول یہ ہے، پورے قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جنت میں جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا وہ باہر نہیں نکلے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ بابا وہ جنت میں ہیں، اب کسی کے ماننے نہ ماننے سے وہ جنت سے باہر نہیں آنے والے، وہ نہیں آئیں گے باہر، وہ چلے گئے جنت میں. اور زمین پر یہ اعزاز ابو بکر و عمر کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. حالانکہ سب صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے سارے جنتی، سب صحابہ کے لیے، ہر نیک کار کے لیے قرآن کہتا ہے جنتی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنتی ہونے کا. مگر کسی کو دیکھنا ہو ابو بکر و عمر کو کہ ابو بکر و عمر جنت میں ہیں یا نہیں، گنبد خضرا میں. یا تو پھر کوئی کہے کہ گنبد خضرا جنت کا ٹکڑا نہیں، کوئی کہے کہ میرے نبی کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی توہین نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، جو کرنا ہے کرو. ہم نے کوئی تم سے کوئی زبردستی، ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ کسی سے مذہب چھڑائے، بلکہ ہمارے اکابر، اسلاف، اصاغر سب کا ہمیشہ ایک ہی لائن دی جاتی ہے، بابا اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ اڑاؤ نہیں. ہاں اگر تمہارے عقیدے کو کوئی چھیڑے، تمہارے مسئلے میں کوئی آئے، پھر اسے چھوڑو نہیں، پھر نہیں اسے چھوڑو. یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ میں ادھر سے گنبد خضرا پہ چلا جاؤں اور وہاں پر کہوں، جب نبی علیہ السلام پر سلام بھیجوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے فارغ ہوں، پھر میں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر الصدیق. یہ سلام پڑھتے ہر راجی، ہر عمرہ کرنے والا، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب. ہم وہاں پر جا کے سلام کہیں، اور یہاں پر کوئی جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں وہ کہیں وہ تو کافر ہے. اس پہ خاموشی تو نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے اس دوران بھی کہا تھا جب یہ شروع میں یہ ہوا تھا کہ اس میں یہ سارے ملوث نہیں، اور ہماری جنگ ساروں سے نہیں ہے. ہم جب کسی کو برا کہتے ہیں تو اس سے مراد سارے نہیں ہوتے، اس سے وہی بدبخت، لعین، ملعون مراد ہوتے ہیں جو ان مقدس ہستیوں پر، ان ہستیوں پر جنہیں دنیا میں رب دکھا رہے کہ دیکھ لو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لو، یہ اب بھی جنت میں ہے. ہم کہتے ہیں ان کی توہین نہ کرو. باقی نہیں مانتے ہو تو کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے ابو بکر و عمر کی فضیلت میں اللہ کی قسم کوئی کمی نہیں آنے والی، کوئی کمی نہیں آنے والی. اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ ہمارا تمام صحابہ کے لیے، تمام اہل بیت کے لیے. اور صرف صحابہ، اہل بیت یہ بڑی ہستی ہیں. اللہ کی قسم اگر کوئی کسی نبی کے کسی جان نثار ولی کی شان میں بھی گستاخی کرے گا، ہمیں اتنی غیرت آنی چاہیے، اتنی غیرت آنی چاہیے کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے جانثار جس کی زندگی نبی کی سنتوں پر ہو، جو نبی کی تبلیغ کرتا ہو، نبی کے دین کی نشر و اشاعت کرتا، کوئی اسے گالم گلوچی دے. ہم یقیناً کمزور ہیں، ہماری کوتاہیاں ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ ہم بے غیرت نہیں بنیں کہ ہمارے سامنے ہماری مقدسات کی توہین ہو اور ہم یہ ہے کہ ان کی زبانیں بھی نہ کھینچ سکیں. ہم کھینچیں گے ان کی زبانیں، ہم کہیں گے ان کو کہ توہین ناقابل برداشت ہے. باقی ہر کسی کو اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریات پر عمل کرنے کی مکمل اسلام بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے. توہین کی اجازت
نہ اسلام دیتا ہے، نہ شریعت دیتی ہے، نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون دیتا ہے۔ توہین کرنے والا اسلام کا مجرم، شریعت کا مجرم، پاکستان کے آئین کا مجرم، پاکستان کے قانون کا مجرم۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کی بھی توہین نہ کرو، توہین نہ کرو۔ جھوٹا خدا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جتنی بھی مورتی ہیں یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، قرآن تو چیخ چیخ کر کہتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا کسی کے جھوٹے خدا کی توہین نہ کرو۔ کیوں؟ جب تم کسی کے جھوٹے خدا کی توہین کرو گے، بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کی توہین کرے گا۔ اس لیے آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہ حبل کی توہین کا حکم دیا، نہ لات کی توہین کا حکم دیا، نہ منات کی توہین کا، کسی بھی خدا کی توہین کا حکم نہیں ہے قرآن نے دیا۔ ہاں اتنا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ بابا تمہارے جو خدا ہیں ان کے کارنامے تو دکھاؤ، ان کے کمال تو دکھاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے، کون سے تیر مارے ہیں جن کو دیکھ کر ہم ان کی عبادت کریں، ان کے آگے جھکیں۔ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے کہ اپنے خداؤں کے کمالات دکھاؤ، پھر جھکنے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی کمال بھی نہ ہو، بنایا ایک مکھی کا پر بھی نہ ہو، اور تم کہو کہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسان کی پیشانی کو اتنا جو ہے نا کمزور نہیں بنایا، میں نے انسان کو بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسان کو بڑے احترام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی شان کے خلاف ہے، عزت اور مقام کے خلاف ہے، ہر ایک کے سامنے جھکا پڑا، بلکہ میں نے اسے بڑی عزت کے ساتھ بنایا، لہذا اس کی پیشانی جھکے گی تو عزت والی جگہ پر جھکے گی، اور عزت والی جگہ اللہ نے زمین پر مسجد کو بنایا ہے، اور مسجد میں بھی کہا یہ صرف خدا کے آگے جھکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باتوں کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا ادب اور صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، بلکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے نبی کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جائے اس کا ادب لازمی ہے، جو چیز بھی جڑ جائے، چاہے پھر وہ کھجور کا تنا ہو، چاہے وہ پھر احد کا پہاڑ ہو، چاہے پھر وہ خندق کی خندقیں ہوں، جو بھی چیز ہو نبی کے ساتھ جڑے گی، نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی، مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا ادب کرے۔ اگر اس کی توہین کرے گا وہ نبی کی توہین ہوگی، اور نبی کی توہین اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔